آج دلیل والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور یقین والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انسان رازق سے زیادہ رزق کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آج منعم سے زیادہ نعمت کو چاہتا ہے، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں لے جایا جا رہا ہے، یہ وبائیں بھی فتنوں کی طرح ہمارے یہاں پھیلیں گی۔ اب جیسے کہ ایک وبا میں ہم پڑے ہوئے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسری وبا بھی آ جائے۔ کیوں آ رہی ہیں یہ وبائیں؟ یہ وبائیں صرف آ رہی ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ کچھ تو وبائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ تدبیر شیطانوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہم پہ نازل ہوئی ہے یہ شیطان کی تدبیر ہے۔ اللہ چاہے تو الٹا کر دے اس کو، ورنہ یہ صرف اس لیے ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جائے، اس کو کیچ اپ کر لیا جائے، اور بالخصوص مسلمانوں کو۔ اور سب سے زیادہ خائف جو ہے وہ مسلمانوں کی نسلوں سے ہیں، ان کے بڑھنے سے ہیں، کہ ان کو کم کیا جائے گا۔ اچھا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بھی کہ عورتیں اور مرد اور جانور بانجھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج وہ بھی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں غذا دی جا رہی ہے یا غذا کھا رہے ہیں ہم، وہ یہی ہے، اور حکومتوں کی پالیسی بھی یہی ہے کہ بچے، مسلمانوں کی حکومتوں کی پالیسی بھی یہی ہے کہ کم سے کم پیدا ہوں۔ ایسی جینس لائی جا رہی ہیں جو ہمارے بچوں کو، نسلوں کو جو ہیں وہ روک دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایسی چیزوں کی بھی تیاری کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہ ویکسین کے طور پر ہمارے جسم میں اتار دی جائے، جس سے ہم بڑی موذی بیماریوں کا شکار ہوں، کہ کینسر کا شکار ہوں۔ کیوں کہ کچھ لوگ سازشی شیطان کے جو چیلے ہیں، یا جو دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں، یا دجالی سسٹم کے جو حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تعداد ہے اس کو کم کی جائے، جتنی کم کر سکتے ہیں اتنی کم کر دیں ہم دجال کے آنے سے پہلے، تاکہ وہ لوگ صرف باقی رہیں جو اس مسیحا کو، اس دجال کو ماننے والے ہوں، یا اس کے آگے سلنڈر ہو سکتے ہوں۔ یعنی کہ دنیا کو ہم اتنا گرفت میں لے لیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ سو جاؤ تو سو جائیں، اپنی مرضی سے کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں، اور کھاؤ تو کھائیں، اور بھوکے رہو تو بھوکے رہیں۔ اس ڈگر پہ دنیا کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ دجال کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے، اور قرب قیامت میں وہ خروج بھی کرے گا، باہر بھی آئے گا۔ اس کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، حدیث میں کہ وہ 3 دن رہے گا، اور 3 دن کے بعد، وہ 3 دن کے اندر ہی اندر وہ واصل جہنم بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا دن اس کا جو ہوگا خروج کا، وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اس کا 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور وہ تیسرے دن کے آخری ٹائم میں، عصر کے ٹائم، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قتل ہو جائے گا، واصل جہنم کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔
اور خوبی کی بات یہ ہے کہ حرم کو اور مدینہ منورہ کو اس سے محفوظ کیا گیا ہے۔ جب وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو روکیں گے اور ان سے جنگ ہوگی اس کی، اور وہ آپ کا سر اتار دے گا۔ اور پھر آپ کو زندہ کرے گا، پھر آپ سے کہے گا دیکھ میں ہوں نہیں خدا، تو آپ کہیں گے کہ قسم رب کی اب مجھے یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، اب تو تجھے نہیں گھسنے دوں گا میں، اور پھر آپ سے جنگ کے لیے تیار ہوں گا، وہ پھر بھاگے گا وہاں سے، وہ تو وہاں نہیں گھس سکے گا۔ یہ برکت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی، کہ جہاں آپ کا قدم لگ گیا وہاں یہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے، یعنی کہ حیثیت نہیں ہے۔ حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ اس وقت مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان میں ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری قبول جہانگیری شتاری مداری شاذلی دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں ہم موجود ہیں۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے آثار قیامت۔ قیامت کے کیا آثار ہیں، اس کی علامات کیا ہے، اس سے متعلق آدمی حضور دامت برکات قدسیہ سے ہم جانیں گے۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اپنی لائیو کال کے ذریعے سے، اور اس کے علاوہ میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ انشاءاللہ وقت مناسب پر آپ کے سوالات میاں حضور کی بارگاہ میں رکھے جائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں حضور، آج آثار قیامت یہ ہمارا موضوع ہے۔ قیامت کے کیا آثار ہیں، اس کے متعلق آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرب قیامت کی نشانیاں فرمائی ہیں، اس میں بڑی نشانیوں میں یہ بات بھی ہے کہ ایک ایسا نظام آنا جو مسلمانوں کے لیے ایک غلامی کا باعث ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ قوم کے کمین ترین لوگ قوم کے سردار ہو جائیں گے، اور قوم کے شرفا اور عزت دار لوگ جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے ان کو سلام کریں گے۔ جاہل لوگ ممبروں پہ آن کے بیٹھ جائیں گے، اور وہ اپنی مرضی کا دین بیان کریں گے۔ پھر مسلمان گروہ در گروہ تقسیم ہو جائیں گے، اور کفار اور دشمنان اسلام یکجا ہو جائیں گے۔ آج وہ ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دجال کے خروج کا، جس میں کافی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، جیسے کفار کا اکٹھا ہونا اور چڑھائیاں کرنا، ملک شام کا برباد ہونا،
یہ سب کچھ ہو چکا. اب کیا ہو رہا ہے کہ وبائیں آنا، زلزلے آنا، آفات ناگہانیاں کا آنا، وہ سب کچھ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوہا لوہے پہ نہ دوڑنے لگے، یعنی کہ ریل گاڑی. سبحان آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ لوہے کے پالانوں میں بیٹھ کر مسجدوں میں آئیں گے، کاریں، گاڑیاں، موٹر سائیکلیں. وہ بھی ہو رہا ہے. پھر اب جو دور چل رہا ہے اس میں مسلمان ہر جگہ جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہیں، ہر جگہ ذلت اور پریشانی میں مبتلا ہیں. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پہ بہت سخت وقت ہوگا وہ، اور کفار جو ہے ان پہ اس طرح چڑھائی کریں گے جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمان بہت تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمان بہت زیادہ کثرت سے ہوں گے، اور بہت ہوں گے، مگر ایسے ہی ہوئیں گے کہ جیسے کہ بہتے ہوئے پانی پہ کوڑا ہوتا ہے، کہ وہ پانی انہیں کسی بھی سمت میں لے جائے اسے. تو آج اسی حالت میں ہم آ گئے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے. فتنے جنم لیں گے، فتنے بھی جنم لے رہے ہیں روز بروز. قادیانی کتنا بڑا فتنہ ہے. آج ناموس کے لیے جو ملک بنے ہی اسلام کے نام پر ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں پر روز مسلمان بیچارے روڈوں پہ ہوتے ہیں تحفظ ختم رسالت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، روز احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ یہاں پر جو ہے ناموس خطرے میں ہوتی ہے مسلمان ملکوں میں. تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا ہمارے لیے؟ ہم فتنے بھی ہم میں موجود ہیں. اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جو فتنوں کا دور ہوگا اس میں ناموس کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے کسی گروہ کی ضرورت نہیں ہوگی یا نہیں ہے. ہر اس کلمہ گو کی ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پہ ایمان رکھتا ہے. ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ کہیں بھی ہو، وہ چاہے اقتدار کے اعلیٰ منصب پر ہو اور چاہے وہ نیچے سے نیچے درجے کا کوئی شخص ہو، ہر اس کی ذمہ داری یہی ہے. اور اگر کوئی شخص ان فتنوں کے دور میں ناموس کے لیے اور اسلام کی پہرے کے لیے کھڑا نہیں ہوگا تو وہ بھی انہی میں سے اٹھایا جائے گا اور انہی میں مانا جائے گا. آج ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ سارے فتنے جو آپ نے فرمائے، وہ جو علامتیں آپ نے فرمائی، وہ قریباً پوری ہوتی جا رہی ہیں. آج یہی حال ہے کہ ہمارے ہاں علم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور معلومات بڑھتی جا رہی ہے. آج وہی بات ہے
آج دلیل والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور یقین والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج انسان رازق سے زیادہ رزق کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ آج منیم سے زیادہ نعمت کو چاہتا ہے، اور جس طرف ہم جا رہے ہیں ہمیں لے جایا جا رہا ہے، یہ وبائیں بھی فتنوں کی طرح ہمارے یہاں پھیلیں گی۔ اب جیسے کہ ایک وبا میں ہم پڑے ہوئے ہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوسری وبا بھی آ جائے۔ کیوں آ رہی ہیں یہ وبائیں؟ یہ وبائیں صرف آ رہی ہیں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے۔ کچھ تو وبائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور کچھ تدبیر شیطانوں کی بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہم پہ نازل ہوئی ہے یہ شیطان کی تدبیر ہے۔ اللہ چاہے تو الٹا کر دے اس کو، ورنہ یہ صرف اس لیے ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے وہ غلام بنا لیا جائے، اس کو کیچ اپ کر لیا جائے، اور بالخصوص مسلمانوں کو۔ اور سب سے زیادہ خائف جو ہے وہ مسلمانوں کی نسلوں سے ہیں، ان کے بڑھنے سے ہیں، کہ ان کو کم کیا جائے گا۔ اچھا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ بھی کہ عورتیں اور مرد اور جانور بانجھ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آج وہ بھی بات ہے کہ جو کچھ ہمیں غذا دی جا رہی ہے یا غذا کھا رہے ہیں ہم، وہ یہی ہے۔ اور حکومتوں کی پالیسی بھی یہی ہے کہ بچے، مسلمانوں کی حکومتوں کی پالیسی بھی یہی ہے کہ کم سے کم پیدا ہوں۔ ایسی جینس لائی جا رہی ہیں جو ہمارے بچوں کو، نسلوں کو جو ہیں وہ روک دیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ایسی چیزوں کی بھی تیاری کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہ ویکسین کے طور پر ہمارے جسم میں اتار دی جائے، جس سے ہم بڑی موذی بیماریوں کا شکار ہوں، کہ کینسر کا شکار ہوں۔ کیوں کہ کچھ لوگ سازشی شیطان کے جو چیلے ہیں، یا جو دجالی سسٹم لانا چاہتے ہیں، یا دجالی سسٹم کے جو حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تعداد ہے اس کو کم کی جائے، جتنی کم کر سکتے ہیں اتنی کم کر دیں ہم دجال کے آنے سے پہلے، تاکہ وہ لوگ صرف باقی رہیں جو اس مسیحا کو، اس دجال کو ماننے والے ہوں، یا اس کے آگے سلنڈر ہو سکتے ہوں۔ یعنی کہ دنیا کو ہم اتنا گرفت میں لے لیں کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ سو جاؤ تو سو جائیں، اپنی مرضی سے کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائیں، اور کھاؤ تو کھائیں، اور بھوکے رہو تو بھوکے رہیں۔ اس ڈگر پہ دنیا کو لانا چاہتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں دین کو بھی لبرل طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہم آج، اور یہ بھی بات ہوگی کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ شاعر اسلام کی مخالفت کی جائے گی، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائیں گی، مسجد ویران کرنے کی کوششیں کی جائیں گی، خدا کے گھر ویران کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اور آج ہم ان نشانیوں میں تو آ گئے، جو کبھی نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ اس دجالی سسٹم کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور قوت کو کمزور کیا جائے۔ مسلمان اگر طاقتور ہے، یہ بغیر ہتھیار کے بھی طاقتور ہے،
تو اپنے ایمان کی وجہ سے ہے. اب مسجدیں بند کرنا اور مسجدیں بند کرانا، عبادت گاہیں بند کرانا، آج کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا امتحان ہی ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ کمین ترین لوگ قوم کے سردار ہو جائیں گے، یعنی حکمران ہو جائیں گے. اب وہ اگر دیکھا جائے تو وہ کمین ترین لوگ جو مسلمان، وہ جو سردار ہو جائیں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہی ہوں گے تمہارے سروں پہ، مگر ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا اسلام سے، کوئی دین سے. یہ ان کے بھی انہی کے دجالی سسٹم لانے والوں ہی کے ایجنٹ ہوں گے جو تم پہ حاکم بنا دیے جائیں گے. آج پورے بلاد اسلامیہ میں دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ نہیں بنتا اس وقت تک جب تک وہ اس دجالی سسٹم کا حصہ نہ بن جائے. اور ان کا حکم کے تابع نہ ہو جائے. وہ جو کہ اس کے ان کے مفاد کے لیے کام نہ کرے. جب تک وہ آج لوگوں کو بے جا مارا قتل کیا جا رہا ہے، آپ کی لاشوں تک کی بے حرمتی کی جا رہی ہیں. وبا کے نام پہ کی جا رہی ہے، کرونا کے نام پہ کی جا رہی ہے، کسی بھی نام پہ کی جا رہی ہے. یعنی کہ اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا اختیار کتنا ہے کہ آپ کو آپ کے مردے بھی نہ دیے جائیں، ان کو بھی بغیر نماز کے، بغیر غسل کے دفنا دیا جائے، کہ آپ کچھ نہ کر سکو. بے حسی اور بے اس کی کیا انتہا ہو گئی، بے بسی کی. تو یہ سب چیزیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں. بہت ساری نشانیاں تو علماء بیان کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں جو ہمارے پہ ظاہر ہوئی ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں ان نشانیوں کو کہ وہ کمین، قوم کے کمین ترین لوگ جو ہیں وہ قوم کے سردار ہوں گے، اور شریف عزت دار لوگ اپنی عزتیں، اپنا مال اسباب ان سے بچانے کے لیے ان کو سلام کریں گے. آج دیکھ لو کس کا مال محفوظ ہے ان سے، کس کی عزت ان سے محفوظ ہے. تمہاری لاش تک تو ان سے محفوظ نہیں ہے، ان کے شر سے. تو یہ سسٹم، یہ دجالی سسٹم کا حصہ ہے. آپ کے اب چونکہ سائنس، دجال جو ہے یہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے. وہ تو جب ایک آدمی ظاہر ہوگا وہ تو الگ ہوگا، جس کو دجال جو ہو کے آئے گا. لیکن دجال کے آنے سے پہلے پہلے اس کا سسٹم لایا جائے گا، یعنی کہ اس کے لیے راستہ ہموار کیا جائے گا. جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو اس کا پہلے گراؤنڈ بناتے ہو، اس کی راہ ہموار کرتے ہو اس کام کے لیے، پھر وہ کام کرتے ہو. تو یہ شیطان کا طریقہ اور واردات ہی یہی ہے کہ پہلے سب کو اپنے سسٹم میں لے آئے. دجال کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. اور قرب قیامت میں وہ خروج بھی کرے گا، باہر بھی آئے گا. اس کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، حدیث میں کہ وہ 3 دن رہے گا. اور 3 دن کے بعد، وہ 3 دن کے اندر ہی اندر وہ واصل جہنم بھی ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلا دن اس کا جو ہوگا خروج کا،
وہ 1 سال کے برابر ہوگا. دوسرا دن اس کا 1 ماہ کے برابر ہوگا, اور تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور وہ تیسرے دن کے آخری ٹائم میں, عصر کے ٹائم, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ قتل ہو جائے گا, واصل جہنم کر دیا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. اور خوبی کی بات یہ ہے کہ حرم کو اور مدینہ منورہ کو اس سے محفوظ کیا گیا ہے. جب وہ مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو روکیں گے اور ان سے جنگ ہوگی اس کی, اور وہ آپ کا سر اتار دے گا. اور پھر آپ کو زندہ کرے گا. پھر آپ سے کہے گا دیکھ میں ہوں نہیں خدا. تو آپ کہیں گے کہ قسم رب کی اب مجھے یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے, اب تو تجھے نہیں گھسنے دوں گا میں. اور پھر آپ سے جنگ کے لیے تیار ہوں گا, وہ پھر بھاگے گا وہاں سے, وہ تو وہاں نہیں گھس سکے گا. یہ برکت ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی, کہ جہاں آپ کا قدم لگ گیا وہاں یہ داخل نہیں ہو پائے گا. اس کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے, یعنی کہ حیثیت نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ اس کا جو فتنہ ہے وہ اس سے زیادہ اس کا فتنہ خطرناک ہے. کیوں کہ فتنہ ایسا ہے وہ کہ جیسے کہ لوگ جو ہے نا اس سے بڑے متاثر ہو جائیں گے, جیسے کہ آج ہمارے لبرل متاثر ہیں, ایسے ہی متاثر ہو جائیں گے سارے. مقصد یہ ہے کہ اسلام کے شیر بن کے نہیں دھاڑ سکتے یہ, لیکن مغرب کے کتے بن کے دھاڑتے ہیں, بھونکنے شروع کرتے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر. اور ایک شیر دھاڑتا سارے کتے خاموش ہو جاتے ہیں. جب اسلام کا ایک شیر کوئی بھی دھاڑتا ہے تو یہ سارے مغرب کے کتے خاموش ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے, اور اپنے آپ کو بڑا دیندار کہتے ہیں کہ ہم نے دین کو سمجھا ہے. اگر تم نے دین کو سمجھا ہوتا تو ایک لفظ بھی دین کے خلاف نہیں بول سکتے تھے یا دینداروں کے خلاف. اسلام کو سمجھا ہی کہاں ہے ابھی تم نے؟ تمہیں تو اسلام وہ سمجھا ہے جو اس نے مغرب نے تمہیں سمجھایا ہے, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے, طہارت کیا ہوتی ہے, تعظیم کیا ہوتی ہے. جن کے ہاں خوبی کی بات یہ مغرب میں طہارت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, کوئی لفظ طہارت ان کے یہاں ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے, کوئی لفظ پاکیزگی کا ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. تو انہیں کیا پتا کہ دین اسلام کی طہارت کا, سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اور اسلام کے عظیم لوگوں کا. جن کے ہاں اسلام نے جو سب سے بڑی بات سکھائی ہے وہ ہے طہارت, اپنی صفائی. جو کسی بھی مذہب میں کانسیپٹ نہیں ہے جس کا. اور پھر اسلام نے تقوی کی بنیاد پر, طہارت کی بنیاد پر درجہ بندی فرمائی ہے. جو بھی حفظ مراتب ہمارے یہاں ہیں
وہ تقوی اور طہارت کی بنیاد پر ہیں. اسی لیے ہمارے ہاں سب سے قابل احترام اور قابل تعظیم اہل بیت ہیں، شیخین ہیں، یعنی کہ خلفائے راشد ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، صحابہ اکرام ہیں، کہ ہم سب سے زیادہ تعظیم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، ان کے بعد تمام انبیاء کی کرتے ہیں، ان کے بعد تمام صحابہ کی کرتے ہیں، ان کے بعد تمام اولیاء اللہ کی کرتے ہیں، اہل بیت کی کرتے ہیں. تو جن کے ہاں حفظ مراتب یہ سب طہارت ہی نہیں ہوگی، تعظیم جو جن کے ہاں پاکیزگی اور طہارت ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو ان کے ہاں حفظ مراتب کا کیا خیال ہوگا؟ انہیں کیا پتا حفظ مراتب کیا ہوتی ہے؟ یہ تو دی ہی اسلام نے کانسیپٹ ہے. اور سارے کے سارے یہ بیٹھتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ قابل سمجھتے ہیں، بہت پڑھا لکھے سمجھتے ہیں. پڑھا لکھنا کیا ہوتا ہے؟ پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ انگلش بولنا علم ہے؟ بھائی وہ ایک زبان ہے. علم وہ ہے کہ جو تجھے تیرے رب کی پہچان کرائے اور تیری پہچان کرائے کہ تیرا رب کون ہے اور تو کیا ہے، اور تیری زندگی کا مقصد کیا ہے. تیری زندگی کا مقصد یہاں لوگوں کی دلالی کرنا نہیں ہے، کافروں کی. تیری زندگی کا مقصد اس فرد، اس رب واحد کے آگے سر جھکانا ہے، اس کے احکام کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں، اور اس نے جس کی عظمت بیان کر دی اس کو عظیم ماننا ہے، جن کی طہارت بیان کر دی ان کو مطہر ماننا ہے. پانی تجھے پاک نہیں کرتا کہ تو نے اٹھا نہا لیا تو پاک ہو گیا. پاک تو تجھے کلمہ ہی کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کرتا ہے، اور تیرے اندر کو پاک تیرا ایمان کرتا ہے، اور وہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اللہ کی محبت ہے جو تجھے اندر سے پاک کرتی ہے. تو نہ اندر سے پاک ہے نہ اوپر سے پاک ہے. اس لیے کہ رسمن کرما تو اداکاری میں کافر بھی پڑھ لیتے تو مسلمان ہو جاتے ہیں کیا؟ وہ ایسے تم نے بھی پکڑ رکھا ہے. بس مقصد یہ کہ یہ لانا صاحب عربیاں ہیں، یہ وہی ہیں میر جعفر اور میر صادق جنہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. یہ وہی عبداللہ بن سبا ہیں، یہ وہی فتنے ہیں جو خلفائے راشدین کے دور میں کھڑے ہوئے تھے، خوارج کے. بس ان کی شکلیں بدل گئی ہیں، اب ان کے واردات کے طریقے بدل گئے، اور ہیں وہی یہ قرب قیامت کی ہی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کی. ایسے ہی بڑے اپنے آپ کو علم سمجھنے والا تھا وہ، ان کا سرغنہ جن سے یہ سب ہیں، جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلا اعتراض کیا تھا کہ نبی آپ جو ہے انصاف کے ساتھ دیں سب کو. آپ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہی عبداللہ بن ابی تھا، وہ خارجی، پہلا خارجی. یہی وہ لوگ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا تھا کہ اظہار خیال کا حق سب کو ہے. اس نے بھی عظمت نہیں دیکھی کہ کس کی عظمت کیا ہے. اللہ نے جن کو بھیجا ہی بانٹنے کے لیے تھا، جو ہیں قاسم.
یہ وہ دور ختم نہیں ہوا، وہ جو خارجیوں کا دور تھا وہ ختم نہیں ہوا، وہ خارجی شکل بدلتے 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 آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ اظہار رائے پر کوئی قدغن نہیں ان کے یہاں، وہ کسی پہ بھی اظہار رائے کر دیتے ہیں اپنی، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے انہیں بھی نہیں پتا اظہار رائے کیا ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی حدود اور قیود مقرر کر دی ہیں، ایک لفظ ہی تجھے جہنم میں لے جاتا ہے اور ایک لفظ ہی تجھے جنت میں لے جاتا ہے، ایک لفظ ہی تیری آخرت خراب کر دیتا ہے، ایک لفظ ہی تیری آخرت سنوار دیتا ہے۔ جس کے بارے میں تم نہیں سمجھتے اس کے بارے میں بات مت کرو۔ مسجدیں بند کرا دی صرف یہ کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش میں اعلان کر دیا تھا کہ کوئی مسجدوں میں نہ آئے، اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ ایک حدیث ہے صرف ان کو ملی، اس کو دلیل بنا لیا، اور جو مسجدیں آباد کرنے کی قرآن اور حدیث میں ہزار دلیلیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے مسجدوں کو بند کروانے والوں کے بارے میں کہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ہمارے ہاں اسی لیے کہ وبائیں آتی رہیں گی، فتنے آتے رہیں گے، اسلام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ جہاں پر طاعون پھیلے وہاں مت جاؤ، مگر جب تم وہاں ہو تو پھر وہاں سے نہ نکلو، اور اگر تم اس بیماری سے مر جاتے ہو تو شہید ہو جاؤ گے، شہید کہلاؤ گے۔ تو خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ ہم سے شہادت کی ہر وہ بات چھین لینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جذبے کو، ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کو انہوں نے ان لبرلوں نے کہہ بیچاروں کو جہاد سے احتجاج میں لگا دیا۔ جو مسلمان جب تک جہاد کرتے رہے کسی کافر کی مجال نہیں تھی، آج احتجاج کرتے ہیں تو سارے کافر چڑھ کے آ جاتے ہیں تم پہ۔ اچھا ان کا ساتھ دیتے ہیں سارے لیبر، ان احتجاج والوں کا ساتھ دیتے ہیں جو آن کے روڈ پہ کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ان کے حمایتی ہیں۔ یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں کہ عورت اتنی بے پردہ ہو جائے گی کہ وہ اس وقت کا بڑا متقی ہوگا جو ان کو غلط کام کرتے ہوئے کہے گا کہ بھائی ذرا ایک طرف ہو جاؤ روڈ پہ سے۔ یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا وہ حساب ہے کہ یہ دعوت گناہ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کی سمجھ میں کہاں دین آیا ہے؟ اور آج کی عورت کی سمجھ میں بھی دین نہیں آیا، اس لیے کہ اسلام نے تو عورت کو عزت و تحفظ دیا ہے۔ اسلام سے زیادہ عزت عورت کو کسی نے نہیں دی، اسلام سے زیادہ تحفظ کسی نے نہیں دیا، وراثت عورت کو اسلام نے دی ہے۔ اور عورت کو کیا چاہیے؟ یہ ساری کی ساری وہی عورتیں ہیں جن کو پڑھایا مغرب نے، اور مغرب تو آج عورت کو بیچ کے کما کے کھا رہا ہے۔ سارے ایڈورٹائزمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ عورتوں کے ہوتے ہیں، ہر چیز وہ بیچتا ہے عورت کے ایڈورٹائزمنٹ سے۔ تو جس لوگوں نے عورت کو کاروبار بنا لیا وہ عورتوں کے حمایتی ہوں گے؟ وہ ان سے مخلص ہوں گے؟ کبھی نہیں۔ مخلص تم سے اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہیں۔ تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو جائیں گی۔
اور یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے کہ بیٹی ماں کو برا بھلا کہے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج ہمارے کو یہ جدید تعلیم کیا سکھا رہی ہے؟ یہی سکھا رہی ہے نا کہ باہر سے پڑھا لکھا لڑکا آتا ہے، وہ باپ سے کہتا ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو۔ آج ان کو اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا دین یہ کہہ رہا ہے، اگر باپ کو تھوڑا دین معلوم ہے، کہہ رہا ہے بیٹا دین یہ کہہ رہا ہے، اور بیٹی کہتی ہے لو، یہ تو پرانے خیال کے ہیں، بیک ورڈ ہے، ابھی تمہاری حفاظت، تمہارے جان مال کی حفاظت، تمہاری عزت آبرو کی حفاظت اسی دین میں ہے، اسی دین کے احکام اور قوانین میں ہے۔ سمجھو تو دین اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، تمہارے لیے سلامتی ہی اس میں ہے، بس خالی انسان کی سلامتی صرف اسلام میں ہے۔ اور جس نے اس پر عمل نہیں کیا، جس نے اس پہ یقین نہیں رکھا، وہ بے یار و مددگار ہے، اس کی کوئی چیز سلامت نہیں ہے، نہ اس کی عزت سلامت ہے، نہ اس کا مال و اسباب سلامت ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اس میں کچھ بکریوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ قید و بند سے بہت تنگ آ چکے ہیں، ہمیں کھل کے گھومنے نہیں دیا جاتا، تو ہم کیا کریں؟ تو ایک بری بکری کہنے لگی یہ قید و بند جو ہے تمہارے لیے یہی بہتر ہے، تم اس سے باہر نہ نکلو اس حدود سے جو ہمارے کو دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بڑھیا ہو چکی ہے، تجھے کیا؟ انہوں نے کہا بھائی باہر بھیڑیے ہیں، کتے ہیں جو تمہیں نوچ کھائیں گے۔ کہنے لگے نہیں، اب وہ دور نہیں رہا، اب دیکھو بھیڑیے بھی ہمارے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ بکریوں کو آزادی دی جائے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم، آخر بھیڑیے بھی ان کے ساتھ مل کے آزادی کی نعرے لگانے لگے ان کے، اور کتے بھی۔ تو جب تھوڑی سی بکریوں کو اور بھیڑوں کو آزادی ملی اور وہ کتوں کی اور بھیڑیوں کی دسترس میں آ گئی تو وہ پھاڑ کے کھا گئے ان کو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تمہاری دوستی کیا؟ جنگ میں تو سبھی کچھ جائز ہے، ہماری تمہاری جنگ تو ازلی ہے۔ تو بات آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ کچھ بکریوں کو بہکا دیا ہے بھیڑیوں نے اور کتوں نے، اب وہ آزادی مانگ رہی ہیں تاکہ ان بھیڑیوں کے اور کتوں کی دسترس سے باہر ہیں تو ان کے ہاتھ لگ جائیں۔ تو اسلام ان کتوں اور بھیڑیوں سے بچانے کے لیے ہے۔ سمجھ میں اگر آ جائے کسی کی اچھی بات ہے، نہیں تو قیامت تو آنے والی ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی ہو رہی ہیں، سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس اسلام کی تاریخ میں کبھی عورتوں نے یہ احتجاج نہیں کیا کہ ہمیں آزادی دی جائے، ہمارا جسم ہماری مرضی ہو۔ یہ اب کی بات ہے، یہی بات ہے کہ جو مغرب کی تعلیم ہے ہم اس سے متاثر ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیم کا علم نہیں رہا،
ہمیں ان پاکیزہ اور مطہر اور طہارت والی ہستیوں کا علم نہیں رہا، ہم ان کی سیرت کو نہیں جانتے جن کی شان طہارت میں آیتیں آئی ہیں قرآن کی. جن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے جنازے کے لیے بھی وصیت کرتی ہیں کہ رات کو نکالنا اندھیرے میں، کیا ہمارے جنازے میں بھی کوئی نظر نہ پڑے. تو ابھی جن کو طہارت کا ہی علم نہیں ہے، جن کو اپنی پاکیزگی کا ہی علم نہیں ہے، جن کو یہی نہیں پتا کہ اسلام نے جو حفظ مراتب ہے وہ طہارت اور تقوی کی بنیاد پر رکھے ہیں، تو وہ کیا جانے. انہوں نے جہاں پڑھا ہے ان کے ہاں تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے طہارت کا، ان کے ہاں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے عزت کا. پاکیزگی، طہارت، عزت، عظمت کس چیز کا نام ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. جب انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بیچارے کیا کہیں گے طہارت کیا چیز ہوتی ہے، پاکیزگی کیا چیز ہوتی ہے. وہ تو حفظ مراتب دولت سے دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنی ہے، کون کتنا جھوٹا ہے، کون کتنا فراڈی ہے، وہی اتنا بڑا ان کے یہاں ہے، کون کس کا ایجنٹ ہے کتنا بڑا، ان کے یہاں وہی مرتبے والا ہے بس. تو انہوں نے تو دولت سے تولا ہے نا. اور اسلام دشمنی سے تولا ہے کہ کون اسلام کا کتنا بڑا دشمن ہے، وہ ہمارا اتنا بڑا دوست ہے. کون اسلام میں فتنہ لا سکتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے. تو دیکھو سارے فتنے لانے والے، سارے اسلام میں سے دشمنی کرنے والے، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، سارے ان کے دوست ہیں. اور اب انہوں نے لبرل لا کے اس میڈیا پہ بٹھا دیے ہیں. خوبی کی بات یہ بھی دجالی نظام میں سے ایک نظام ہے، اس کی بھی ایک ہی آنکھ ہے، جس کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ہم، اس کی بھی ایک ہی آنکھ ہے. تو یہ سارا سسٹم ایک ہی آنکھ کا ہوگا، اور وہ ایک ہی چشمے سے سب کو دیکھتے ہیں، ایک ہی آنکھ سے، وہ ہے دجالی آنکھ. اور جب وہ دجالی آنکھ سے دیکھیں گے اور سوچ بھی ان کی دجالی ہوگی، اب جب سوچ بھی دجالی ہوگی تو وہ الفاظ بھی دجالی نکالیں گے، اور جب الفاظ ہی دجالی نکالیں گے تو سسٹم بھی سارا دجال کا ہی جو ہے اس کو وہ کریں گے پرموٹ. اسلام کی بات تھوڑی کریں گے. اسلام تو ان کی نظر میں 14 سال پرانا ہے. اس مغرب کی یہ اوقات تھی کہ ان کو نہانا بھی نہیں آتا تھا، مسلمانوں نے سکھایا ہے. ان کو کھانا نہیں آتا تھا، مسلمانوں نے سکھایا. ورنہ اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ کہ کیا تاریخ تھی ان کی. یہ آج 300 سال سے ہوا ہے سب کچھ، ورنہ 300 سال پہلے ان کے کیا حال تھے آپ دیکھ لو، اٹھا کے تاریخ دیکھ لو اسلام کی. بات یہ کہ ہماری اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیا گیا. ہمیں کائے پہ لگا دیا گیا؟ ایک دھوکے پر. شو بزنس جو ایک دھوکہ ہے، یہ فلمیں، ڈرامے، یہ چیزیں لا کر ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا. بات یہ ہوتی ہے کہ جس قوم کا اثاثہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو چیزیں، یا تو اس کا مذہب اس کا اثاثہ ہوتا ہے یا اس کا کلچر اس کا اثاثہ ہوتا ہے. ہم سے دونوں چیزیں چھیننے والی بات ہو رہی ہے کہ ان سے ان کا مذہب بھی چھین لیا جائے، اس کو بھی مسخ کر دیا، اس میں اتنی ملاوٹ کر دی جائے کہ یہ شناختی نہ کر سکے کون سا دین تھا اس میں، اور کلچر میں بھی اتنی ملاوٹ کر دی جائے اور اتنا مسخ کر دیا جائے اس کلچر کو کہ ہم بھول جائیں دین اسلام کیا چیز ہے اور ہمارا کلچر کیا ہے. اب انہوں نے اپنا کلچر ہم پہ نافذ کر دیا، جہاں شادی کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جہاں خاندان کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
جہاں نسلوں کے محفوظ ہونے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. واحد اسلام ایسا مذہب ہے کہ جہاں نسلیں بھی محفوظ ہیں، خاندان بھی محفوظ ہیں، اور آج ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے بھی محفوظ ہیں، ہماری عورتیں بھی محفوظ ہیں، صرف اسی کلچر کی وجہ سے. اسلام نے جو ہمیں دیا، جو راستہ بتایا جوائن رہنے کا، مل کے رہنے کا. ہمارے ہاں اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. آپس میں مسلمان بھائیوں میں تفرقہ نہ ہو. یہاں تک حکم ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے آپس میں بول چال بند نہ رکھو. اور پہل کرنے والوں کو بڑا ثواب ہے، اجر ہے کہ جو اس میں پہل کر لے. یہاں تک کہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ تو سلام میں بھی پہل کر، اس کا بھی بڑا اجر ہے. تو ہمارا کلچر، اسلام، ہمارا مذہب ہمیں ہر طرح کی سلامتی عطا کرتا ہے. تو بات یہی ہے کہ یہ ساری نشانیاں قرب قیامت سے ہیں جو آج ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. فیض کا دریا شاعر فراق کو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر فراق کو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف